للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو۔ جب تمہاری عورت میں نے مسجد میں جانا ہے، ہرگز منع نہ کرو۔ صحیح بخاری ہے، 873 نمبر۔ ثابت کیا ہوا کہ مسجد میں عورتوں کی نماز کی جگہ ضروری ہے۔ جگہ ہوگی تو وہ مسجد میں جائے گی نا، مصلی نساء ہوگا تو۔ جو مصلی ہی نہیں عورتوں کا، جی احناف کے ہاں عورتوں کی مسجد آئی نہیں، جائز ہی نہیں سمجھتے۔ تو عورت کا کیا کام مسجد میں، مرد جائیں گے مسجد۔ یہ اہل توحید اہل حدیث کو اللہ نے توفیق دی، یہ ہر جگہ عورتوں کی مسجد بنا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، اجازت مانگ لی ہے تو اسے کہو کہ جاؤ مسجد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے منع نہ کرو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ گھر میں نماز بہتر ہے، لیکن اگر وہ کہتی ہے میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے، تو پھر باپ بیٹا خاوند کی ذمہ داری ہے اسے روکے نہ۔ یہ نہ کہ حالات خراب ہیں، ہم حالات کا ہی کرتے ہیں، حالات خراب ہیں جی باہر کیا جائے، بازار میں جانے کے لیے حالات خراب نہیں، اتوار بازار میں کراچی کمپنی میں سارا دن کوئی حالات خراب نہیں، لیکن مسجد میں یہاں حالات خراب ہیں۔ مارکیٹ میں ساتھ جانے کے لیے حالات خراب نہیں، لیکن مسجد میں نہیں جاتے ہوتے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ان کے لیے گھر بہتر ہے، نماز گھر میں پڑھنے، لیکن وہ کہتی ہے میں نے مسجد میں جا کر پڑھنا ہے، تو مسجد کی انتظامیہ بھی دروازہ کھول کر رکھے۔ یہ نہیں جاؤ جی ہم نہیں کھولتے مسجد کا دروازہ۔ اگر وہ کہہ دے میں نے نماز پڑھنی ہے تو پھر گارڈ کا کام ہے دروازہ کھول دے اور کہے جاؤ اوپر جا کر مسجد میں نماز ادا کرو۔ ابو داود 567 نمبر حدیث ہے۔ نمبر 3، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی بہترین مسجد ان کے گھر ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ 1396 نمبر امام البانی لے کر آئے ہیں صحیحہ میں۔ اب دیکھیے گا گھر کی کیفیت بھی دیکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اپنا گھر ہے، 4 دیواری ہے، دروازہ بند ہے، صحن میں نماز پڑھ رہی، اس سے اگر بہتر چاہتی ہے تو اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھ لے، اس سے بہتر ہے۔ اور اس کا کوٹھڑی میں نماز پڑھنا، آخری والے کمرے میں، کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر، بند کمرہ ہے وہاں بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت کہتی ہے میں نے جانا ہے مسجد میں، تو آپ اور میں اسے روک نہیں سکتے۔ ابو داود 570 نمبر حدیث۔ اب عورتوں کے لیے شرائط ہے۔ محمد علی چھوڑ دے داڑھی کو، کچھ نہیں ہو رہا، کہیں نہیں جاتی ہے۔ مسجد میں آنے کی شرائط ہیں عورتوں کے لیے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مسجد میں آنا چاہے وہ خوشبو نہ لگائے، سپرے نہ کرے کہ گلی سے گزرے تو ساری گلی
خوشبو سے بھری ہوئی ہو نہ۔ صحیح مسلم 443 نمبر شرط ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ خاوند کے لیے تیار ہوئی ہے، شام کو خاوند نے گھر آنا ہے، اس نے خوشبو لگا رکھی ہے، ادھر سے اذان ہو گئی ہے، یہ مسجد میں آنا چاہتی ہے، فرمایا مت آئے۔ کیوں؟ اس نے خوشبو لگا رکھی۔ صحیح مسلم اپنے کمرے میں خوشبو لگائے، اپنے گھر میں جائز ہے اس کے لیے، اپنے خاوند اپنے بیٹا محرم کی موجودگی میں۔ 444 نمبر صحیح مسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی وہ کیفیت دیکھ لیتے جو ہم نے دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر عورتوں کے اندر احتیاط کا پہلو ختم ہو گیا، خوشبو کا استعمال ہو گیا ہوگا۔ فرمایا اگر وہ دیکھ لیتے جو ہم نے دیکھی تو وہ یقیناً انہیں مسجدوں سے اسی طرح روک دیتے جیسے بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو روک دیا تھا۔ اب دین مکمل ہو گیا ہے، کامل اور اکمل ہے، تو عورت کو درس قرآن میں ترجمے کی کلاس میں، جیسے ہمارے ہاں خواتین بڑی عمر کی آتی ہیں، شادی شدہ آتی ہیں، 3 گھنٹے کی کلاس ہے وہ پڑھ کر چلی جاتی ہیں اپنے گھروں میں، اور قرآن بہت خوبصورت تفسیر پوری کلاس پڑھتی ہے، تو انہیں اجازت شریعت دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو۔ بلا شبہ صفوں کو برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں داخل۔ مل جاؤ، ایک ہو جاؤ، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا لو، تو وہ کیا ہے؟ نماز میں داخل۔ ہم کھڑے کہاں ہوتے ہیں؟ عام مسلمانوں کی مساجد میں ایک ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مل جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر ہو جاتی، پیچھے سے آتے تھے اور ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، اور نیزے کی جو وہ نوک دار ہے اس سے ایڑیاں مسلمانوں کی ملا دیتے تھے۔ مل جاؤ، برابر ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ صفوں کو درست کرنا نماز میں داخل ہے۔ صحیح بخاری 723۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، ایک آگے اور ایک پیچھے نہ ہو۔ نیچے دیکھتے نہیں ہیں اکثر یہ طلباء آپ کے، پیچھے دیکھتے رہتے ہیں۔ سامنے دیکھو، نیچے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، صف برابر کرو، صف سیدھی کرو، آگے پیچھے نہ کرو۔ ایک بچہ پاؤں آگے کر لیتا ہے، دوسرا پیچھے کر لیتا ہے، صف ٹیڑھی ہے۔ فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ صحیح بخاری 722۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے کرتے ہیں؟ تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے کرتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، نمبر 1، پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، پیچھے نہیں کھڑے رہتے، دیکھتے ہیں تو فوراً اس جگہ کو مکمل کرتے ہیں، اور صف میں خوب مل کر کھڑا ہوتے ہیں، مل کر کھڑا ہوتے ہیں۔ اور ہم کتنے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں؟ صحیح مسلم ہے 430 نمبر ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہیں، اتنا سیدھا، اتنی صف سیدھی جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کو سیدھا کرنا سمجھ لیا کہ صف کیسے سیدھی ہوتی ہے۔ ایک دن آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، یعنی سیدھا نہیں تھا، تھوڑا سا آگے کھڑا ہوا، پٹی کا خیال نہیں کیا۔ بس فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو، ورنہ اللہ تعالی تم میں اختلاف ڈال دے گا۔ سب سیدھی نہیں ہوگی، اختلاف، لڑائی، فساد۔ صفوں کو سیدھا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اقامت ہو جانے کے بعد جب صفیں سیدھی درست اور برابر ہو جائیں پھر امام کو تکبیر اولیٰ کہنی چاہیے۔ وہ پیچھے خیال کرے، دیکھے صفوں کو سیدھا کرو، اور اس کے بعد جب اسے تسلی ہو جائے ہاں درست ہو گئی ہیں، پھر اللہ اکبر کہے، پھر کہے خبردار صفیں ٹیڑھی نہ ہوں۔ صفوں کا ٹیڑھا پن باہمی پھوٹ، دلوں کا اختلاف اور باطنی کدورت کا باعث ہے۔ ہمارے دلوں میں کینہ، بغض، عداوت، علاج کیا ہے؟ صفیں سیدھی کر لو۔ سبحان اللہ، دل کے اندر بغض عداوت ہے، جب دور دور کھڑے ہوں گے اور آپس میں کوئی ناراضگی ہوگی تو پاؤں نہیں ملے گا تو کھڑا رہے، اور جب ناراض آدمی کے ساتھ پاؤں کے ساتھ ملا کر کھڑا ہوگا تو تھوڑا سا اثر تو جائے گا نا خون کا، کو راضی نامہ تھوڑا سا ہو جائے گا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام جو ان سے فرما رہے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوں اور صفوں کی درمیان نزدیکی کرو، یعنی دو صفوں کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑو، گردنیں برابر رکھو، یعنی سب برابر جگہ پر کھڑے ہوں کہ گردنیں برابر ہو جائیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں، یقیناً میں دیکھتا ہوں شیطان کو جو صفوں کے خلا میں داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے، وہ داخل ہو جاتا ہے۔ ایک یہاں کھڑا ہے، ایک یہ دو سپیکر ہے نا، دیکھو ایک یہاں کھڑا ہے نمازی، ایک یہاں کھڑا ہے، یہ درمیان میں خلا ہے نا، پاؤں نہیں ملائے تو یہاں سے آ جاتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا رکوع کے اندر تو اتنی جگہ ہوتی ہے حدیثوں کی، بلکہ اتنی ہوتی ہے تو وہاں سے نہیں گزرتا۔ میں نے اس سے کہا وہاں سے نہیں گزر سکتا، کیونکہ وہاں سے اسے جھک کر گزرنا پڑے گا۔ اگر وہ جھک جاتا تو ہم آدم علیہ السلام سارے ہم جنت میں ہی ہوتے، وہاں سے جھک کر جانا پڑے گا، جھک کر۔ یہ حدیث ابو داؤد کی 667 نمبر، صلی اللہ علیہ النبی۔